چیپٹر 68 مشرکین کا اعجاز قرآن کا برملا اعتراف۔ اس بات کا بھی کہ اہل لغت اور صاحب زبان ہونے کے باوجود کتاب اللہ جیسی نہ ان کی لغت ہے نہ ہی زبان ہے۔ نمبر 1 ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ حافظ نے، اس نے اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے، یہ کہ ولید بن مغیرہ نبی کریم کے پاس آیا، حضور نے اس کے سامنے قرآن پڑھا، گویا کہ وہ اس کے سننے سے نرم دل ہو گیا۔ ابو جہل کو اس بات کی خبر پہنچی تو وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے چچا، آپ کی قوم سوچ رہی ہے کہ آپ کے لیے بڑا مال جمع کر لیں۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ وہ آپ کو دے دیں، بے شک آپ محمد کے پاس جاتے ہیں تاکہ آپ پیش کریں جس کو وہ قبول کرے۔ اس نے جواب دیا، سارے قریش جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ ابو جہل نے کہا، پھر آپ محمد کے بارے میں کوئی ایسی بات اور قول کریں جو آپ کی قوم کو پیغام کے طور پر پہنچا دیا جائے کہ آپ محمد کے منکر ہیں، آپ اس کو نہیں جانتے اور بے شک آپ محمد کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، ولید بن مغیرہ کافر اور قریش کے سردار نے حضور کے بارے میں جو ریمارکس دیے وہ رہتی دنیا تک حضور کی سچائی کا نشان رہیں گے۔ اس نے کہا، میں کیا کہوں، پس اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ اشعار کے بارے میں نہیں جانتا، نہ ہی اس کے رجز کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، نہ ہی قصیدے کو کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور نہ ہی جنوں کے اشعار کو کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد جو کلام کرتے ہیں وہ نہ تو رجز کے مشابہ ہے، نہ قصیدے میں، نہ ہی اشعار میں جنوں کا کلام، اور اللہ کی قسم بے شک اس کی بات میں ایک خاص طرح کی حلاوت ہے، خاص قسم کی مٹھاس ہے، اس کے کلام پر ایک تازگی، ایک خوبی ہے، ایک شادمانی ہے۔ اس کا بلند تر حصہ باردار پھلدار ہے اور اس کا نیچے کا حصہ چشمہ صافی ہے، چشمہ شیریں ہے۔ وہ کلام اس قدر بلند ہوتا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی کلام نہیں جا سکتا، یعنی غالب آ جاتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ بے شک وہ اپنے نیچے اور ماتحت کو کاٹ کر چورا چورا کر دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا، جناب آپ کی قوم آپ کی اس بات کو سن کر راضی نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کی برائی میں کچھ کہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، پھر مجھے رہنے دیں، میں اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جب سوچ و فکر کر لی تو پھر اس نے کہا کہ یہ خاص طرح کا سحر ہے، جادو ہے جو اپنے غیر پر اثر کرتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، چھوڑیے مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلے ہی بنایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ اسی طرح ہمیں اس کے بارے میں حدیث بیان کی ہے حماد بن زید میں ایوب سے، اس نے اکرمہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ میرے آگے کچھ پڑھیے۔ حضور نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ، سورہ نحل۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے عدل کرنے کا اور احسان اور نیکی کرنے اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے اور بدکاری سے۔ وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ نصیحت قبول کرو۔ ولید بن مغیرہ نے یہ سنا تو کہنے لگا، یہ کلمہ دوبارہ سنائیے۔ نبی کریم نے دوبارہ پڑھا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم بے شک اس کلام کی اپنی ایک مٹھاس ہے اور اس کے اوپر ایک خاص تازگی ہے، بے شک اس کا اوپر پھلدار کی طرح ہے اور اس کا نیچے کا حصہ میٹھے اور صاف چشمے کی طرح ہے۔ کوئی بندہ بشر ایسا کلام نہیں کرتا۔ یہ اس روایت میں ہے کہ جس کو روایت کیا ہے یوسف بن یعقوب قاضی نے، اس نے اکرمہ سے مرسل روایت کی ہے اور یہ سب ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، دشمن کی گواہی، نہ مجنون ہے نہ کاہن ہے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے، یہ کہ ولید بن مغیرہ کے پاس قریش کے کچھ افراد جمع ہوئے۔ ولید ان سب میں سے عمر میں بڑے تھے۔ اتفاق سے موسم حج بھی آ چکا تھا۔ اس نے کہا، بے شک عرب کے وفود عنقریب تمہارے پاس اس بارے میں آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے اس صاحب یعنی محمد کے بارے میں سن رکھا ہے، لہٰذا تم سب لوگ اس کے بارے میں کسی ایک رائے پر اتفاق کر لو، سب لوگ ایک ہی بات بتانا، تم لوگ باہم اختلاف نہ کرنا، یعنی مختلف بیان نہ دینا کہ بعض تمہارا بعض کی تکذیب کر دے، بعض کی بات بعض کو رد کر دے۔ ان سب نے کہا، اے عبد شمس، یہ نیک کام آپ کریں، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک رائے قائم کر دیں، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ انہوں نے کہا، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، یہ کاہن نہیں ہے، البتہ تحقیق میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس کلام میں کاہنوں کی بھن بھناہٹ نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم پھر کہیں گے کہ یہ مجنون دیوانہ ہے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، یہ مجنون بھی نہیں ہے، ہم نے جنون کو بھی دیکھا ہے اور اس کو سمجھا ہے، نہ تو یہ خناق ہے، نہ ہی خلجان ہے، نہ وسوسہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا،
وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ، ولید بن مغیرہ کافر کا انتباہ کہ محمد کاہن، مجنون اور شاعر نہیں ہے، مگر تم لوگ کہو کہ یہ ساحر ہے۔ ہم شعر کو جانتے ہیں، اس کے رجز کو اور ہزج کو، اس میں سے قریض کو، مقبوض کو، مبسوط کو، اس کا کلام شعر کی کوئی قسم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ ولید نے بتایا کہ یہ ساحر بھی نہیں ہے، ہم ساحر بھی دیکھ چکے ہیں اور ان کا سحر بھی دیکھا ہے، نہ یہ ساحر کی گرہیں اور گانٹھیں ہیں، نہ اس کی پھٹکار اور تھتکار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے عبد شمس، ہم اب کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ اگلی ہیڈنگ ہے، قرآن کی تعریف، دشمن کی زبانی۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک اس کے قول میں ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے، بے شک اس کا اصل اور بنیاد چشمہ شیریں ہے اور اس کی شاخیں گھنا باغ ہے۔ تم مجھ سے کہنے والے نہیں ہو کسی شے کو، مگر جو بات بھی تم نے اس کے بارے میں کہی ہو سب باطل ہے، تمہیں معلوم ہو گیا، دل کو لگتی ہے اس کی بات۔ آپ لوگ دوسرے لوگوں کو یہ بتایا کریں کہ یہ ساحر ہے، جادوگر، جو باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، بھائی بھائی میں تفریق پیدا کر دیتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتا ہے، ایک انسان کے اور اس کے کنبہ قبیلے کے درمیان جدائی کرا دیتا ہے۔ لوگ یہ باتیں سن کر محمد سے بکھر جائیں گے اور اس سے دور ہو جائیں گے، لہٰذا وہ لوگوں کو اس طرح غلط پروپیگنڈا کرنے کے لیے بیٹھنے لگے۔ جب حج کے موسم پر لوگ آنے لگے، جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس کو وہ حضور کے بارے میں ڈراتے اور ان کے سامنے حضور کا معاملہ اس طرح پیش کرتے کہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں۔ لہٰذا ولید بن مغیرہ کی اس سازش کو تیار کر کے دینے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ مدثر۔ اور ان لوگوں کے بارے میں جو ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہو گئے تھے، جو رسول اللہ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے تھے اور حضور جو پیغام اللہ کی طرف سے لائے تھے اس میں گڑبڑ کرتے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، سورہ ہجر، یعنی جنہوں نے قرآن کو کئی قسم بنا دیا۔ اور آیت نازل ہوئی، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ ہجر، قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ ایک گروہ تھے جو یہ باتیں رسول اللہ کے بارے میں کرتے تھے ہر اس شخص سے جس سے وہ ملتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس موسم میں عرب لوگ جو دیگر عرب ممالک سے آئے تھے تو حضور کا تذکرہ تمام بلاد عرب میں عام ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ، قریش کے شاطر اور تیز ترین شخص نضر بن حارث اور دشمن رسول نے اقرار کیا کہ محمد نہ کاہن ہے، نہ مجنون، نہ شاعر، نہ ساحر ہیں۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ نضر بن حارث بن کلاب بن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے قریش کی جماعت، بے شک حالت یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا عظیم معاملہ واقع ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی ابتلا اور آزمائش تمہارے اوپر کبھی نہیں آئی۔ تحقیق محمد تمہارے اندر جوان لڑکے تھے، نوعمر، تمہارے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، تم سب سے زیادہ سچے تھے بات کرنے میں، تمہارے اندر سب سے زیادہ امانت دار تھے، یہاں تک کہ جب تم نے اس کی کن پٹیوں میں سفیدی دیکھ لی ہے اور وہ تمہارے پاس لے آئے اس چیز کو جس کو وہ لائے ہیں، تو تم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ساحر ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم، وہ جادوگر نہیں ہے، ہم لوگوں نے جادوگر دیکھے ہیں اور ان کا پھونکے مارنا اور شو شو کرنا بھی دیکھا ہے اور ان کے گنڈے بھی دیکھے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ اور تم لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ کاہن ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، نہیں، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں اور ان کا حال بھی دیکھا ہے اور ان کے سجے اور ذو معنی فقرے بھی سنے ہیں۔ مزید تم لوگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ شاعر ہے، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شاعر بھی دیکھے ہیں اور شعر کی تمام صنفیں سنی ہیں۔ اور تم لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مجنون، دیوانہ اور پاگل ہے، اللہ کی قسم یہ مجنون اور دیوانہ نہیں ہے، ہم نے جنون، پاگل پن کو دیکھا ہے، نہ یہ مجنون کا وسوسہ ہے اور نہ اس کی ملاوٹ۔ اور تحقیق، اے قریش کی جماعت، تم لوگ دیکھو، غور کرو اس کی حالت کو، بے شک شان یہ ہے، اللہ کی قسم تمہارے اوپر ایک عظیم معاملہ واقع ہو گیا ہے۔ یہ باتیں کرنے والا شخص نضر بن حارث قریش کے شاطر اور شیطان قسم کے لوگوں میں سے تھا، اور وہ تھا جو رسول اللہ کو اندر سے پہچانتا اور ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت قائم کر کے رکھتا تھا۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں ابو جہل نے کہا تھا اور قریش کے دیگر سرداروں نے کہ ہمارے سامنے محمد کا معاملہ خوب پھیل کر عام ہو چکا ہے، لہٰذا تم لوگ ایسا کرو کہ ایک ایسے عالم کی تلاش کرو جو سحر کا بھی عالم ہو، کہانت کا بھی
اور شعروں کے علم کا بھی، وہ محمد سے بحث کرے، اس کے بعد وہ ہمیں اس کے بارے میں واضح بیان بتائے۔ چنانچہ عتبہ نے کہا، میں نے ساحروں اور کاہنوں کے قول سنے ہیں، شاعروں کو بھی سنا ہے، میں اس سب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھ پر اس میں سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، اگر وہ ایسا ہے تو میں اس سے بات کروں گا، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اگلی ہیڈنگ، کفار کی طرف سے مال کی پیشکش۔ جب وہ حضور کے پاس آیا تو عتبہ نے پوچھا، اے محمد، یہ تو بتائیے کہ آپ بہتر ہیں یا ام ہاشم بہتر تھی؟ آپ بہتر ہیں یا ام عبد المطلب بہتر تھی؟ آپ بہتر ہیں یا ام عبداللہ بہتر تھی؟ یعنی آپ کی دادی پر دادی بہتر تھیں؟ حضور نے اس کو جواب نہ دیا تو اس نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہمارے معبودوں مشکل کشاؤں کو برا بھلا کہتے ہو اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ بتاتے ہو؟ اگر آپ اس سے سردار بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کے لیے جھنڈے باندھ لیتے ہیں، لہٰذا آپ تا حیات ہمارے سردار رہیں گے، اور اگر آپ کو شادی کی خواہش ہے تو ہم آپ کے ساتھ 10 عورتوں کی شادی کرا دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ آپ قریش کے جن جن گھرانوں میں سے پسند کریں، اور اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اپنا مال بھی جمع کر لیتے ہیں، اس قدر مال جمع کرتے ہیں کہ جس سے آپ نہیں، آپ کی آل اولاد بھی غنی اور مالدار ہو جائے گی۔ عتبہ کافر یہ باتیں کر کے حضور کو تمام دنیاوی مناقب کی پیشکش کر رہا ہے۔ حضور ہیں کہ خاموش بیٹھے ہیں، بالکل کلام نہیں کر رہے۔ وہ جب فارغ ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات مفصل اور واضح ہیں، یہ عربی میں پڑھی جانے والی کتاب ہے ایسی قوم کے لیے جو علم و فہم رکھتی ہیں۔ حضور سورہ حامیم السجدہ کی یہ ابتدائی آیات پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود۔ ترجمہ، میں آپ لوگوں کو اس خطرناک کڑک دھماکے سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور ثمود پر خطرناک آواز، کڑک اور دھماکہ ہوا تھا جس نے سب کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ تلاوت قرآنی محمد عربی سے سن کر عتبہ کا منہ بند ہو گیا اور اس نے حضور کی رشتہ داری کی قسم دے کر کہا کہ بس کریں، آپ مجھے سنانے سے رک جائیں۔ چنانچہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس نہ گیا بلکہ وہ ان کے پاس جانے سے بھی رک گیا۔ ابو جہل نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ عتبہ بھی محمد کی طرف جھک گیا ہے اور محمد کا کھانا اس کو اچھا لگ گیا ہے، یہ شاید اس کی مجبوری ہے، میرے ساتھ تم لوگ چلو، ہم چل کر اس سے بات کرتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم اے عتبہ، آپ ہمارے پاس واپس جانے سے شاید اس لیے رک گئے ہیں کہ لگتا ہے آپ محمد کی طرف مائل ہو گئے ہیں، شاید آپ کو محمد کا معاملہ، اس کا دین، قرآن، عقیدہ اچھا لگ گیا ہے، اگر یہ تیری ضرورت ہے اور تیری مجبوری ہے تو بتا دے، ہم آپ کے لیے مال جمع کرتے ہیں، اس قدر جمع کرتے ہیں جو تجھے محمد کے کھانے اور روٹیوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ چنانچہ وہ ناراض ہو گیا۔ یہ طعنہ سن کر عتبہ غصے میں آ کر کہنے لگا کہ میں محمد سے کبھی کلام نہیں کروں گا، اور بولا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، لیکن میں تو محمد کے پاس آیا تھا اور اس سے میں نے ایسے ایسے سوالات کیے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے ایسی صورت سنائی، اس نے مجھے جو جواب دیا ہے، اللہ کی قسم نہ تو وہ سحر ہے، نہ شعر، نہ ہی کہانت ہے، بلکہ وہ تو یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یا کہتے ہیں کہ اسی طرح اس نے کہا یعقلون، یہاں تک کہ وہ پہنچے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود۔ بس میں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور میں نے اس سے اپنے رشتہ داروں کا واسطہ دے کر کہا کہ بس رک جائیں، اور تحقیق تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ آن پڑے۔ واضح رہے کہ یہ نضر بن حارث حضور کے خالہ کے بیٹے تھے۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار تھا، ایک دن اس نے بیٹھے بیٹھے کہا، جب وہ قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور حضور اکیلے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اے قریش کی جماعت، کیا میں اٹھ کر اس کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں اور میں اس کے سامنے کچھ امور پیش کروں، شاید ان میں سے بعض کو قبول کر لے اور یہ ہم لوگوں سے ہٹ جائے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اے ابو الولید۔ لہٰذا عتبہ اٹھ کر چلا گیا اور جا کر حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ محمد بن کعب نے پوری حدیث ذکر کی ہے اس بارے میں جو کچھ عتبہ نے حضور کو پیشکش کی، مال کی، ملک اور اقتدار کی وغیرہ، حتیٰ کہ جب عتبہ فارغ ہوا بات کر کے تو رسول اللہ نے فرمایا
کیا آپ نے بات کر لی اے ابو الولید؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب مجھ سے سنیے۔ اس نے کہا کہ میں سن رہا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ رسول اللہ اس کے سامنے پڑھتے رہے۔ عتبہ نے جو ہی سنا تو خاموش ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ لیے اور ان کے سہارے بیٹھ گیا اور توجہ سے سنتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے حضور سجدے کی آیت تک پہنچ گئے اور حضور نے سجدہ کر لیا۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ سنا آپ نے اے ابو الولید؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ لہٰذا عتبہ وہاں سے اٹھ کر اپنی قوم کے پاس چلا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ولید کا اپنی قوم کو مشورہ۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں کہ ابو الولید ہمارے پاس آ رہے ہیں، لیکن ان کا رخ بدلا ہوا ہے، وہ موڈ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ گئے تھے۔ چنانچہ وہ جب آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے پوچھا اے ابو الولید آپ کے پیچھے کیا ہے، یعنی کیا حالت چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم میں نے ایسا قول سنا ہے کہ اس جیسا کلام میں نے ہرگز کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم نہ تو وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے، نہ ہی کہانت ہے۔ اے قریش کی جماعت بات میری مانیے۔ اے قریش کی جماعت مجھے آپ لوگ اس کے ساتھ چھوڑ دیجئے اور اس آدمی کو اس کی حالت پر چھوڑ دیجئے اور آپ لوگ اس سے الگ تھلگ رہیے۔ اللہ کی قسم میں نے جو اس کی بات سنی ہے ضرور وہ کوئی چیز ہے نبوت کی۔ اگر اس کو کوئی عرب مار دیتا ہے تو تمہاری اس سے جان چھوٹ جائے گی، تمہارا نام آئے بغیر، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ جاتا ہے تو اس کی حکومت اور تمہارا ملک اور حکومت ہوگی، کیونکہ تم اس کی مخالفت نہ کر کے نشانہ نہیں بنو گے، اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور تم لوگ اس کے بارے میں کامیاب ترین پالیسی کے لوگ ہوگے۔ اہل مجلس نے جواب دیا اللہ کی قسم ابو الولید اس نے اپنی زبان کے ساتھ اپنا سحر اور جادو چلا دیا ہے۔ اس نے کہا میری تمہارے لیے یہی رائے ہے، باقی تم لوگ اپنی مرضی کے مالک ہو، جو تم بہتر سمجھتے ہو۔ اس کے بعد اس نے شعر کہے جن کو ابو طالب نے عتبہ کی مدح میں اپنے قصیدے میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی محمد عبداللہ بن یوسف نے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مسنا بن زرہ نے، اس نے محمد بن اسحاق سے، اس نے نافع سے، اس نے ابن عمر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے یہ صورت پڑھی تو عتبہ اپنے دوستوں کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا اے میری قوم آج تم لوگ میری بات مان لو اور آئندہ بھلے نہ ماننا۔ اللہ کی قسم میں نے اس شخص سے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا اور میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ ان کو حدیث بیان کی ابو سفیان اور اخنس بن شریق ابو جہل تینوں ایک رات نکلے تاکہ وہ حضور کا قرآن سنیں۔ وہ رات کو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ہر شخص نے اپنے بیٹھنے کی الگ جگہ مقرر کر لی اور ہر ایک کو دوسرے کے بیٹھنے کی جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تلاوت سنتے سنتے رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی اور فجر طلوع ہوئی سب منتشر ہو گئے مگر تینوں ایک ہی راستے پر جمع ہو گئے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اگر تمہاری قوم کے بے سمجھ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ہمیں منع کرتے ہیں اور خود چھپ کر سنتے ہیں، شاید محمد کا معاملہ سچا ہے۔ چنانچہ وہ یہ عہد کر کے واپس لوٹ گئے۔ جب دوسری رات ہوئی تو ہر شخص ان میں واپس اپنی خفیہ جگہ پر آ بیٹھا، پھر وہ رات بھر قرآن سنتے رہے۔ جب فجر طلوع ہوئی تو وہ منتشر ہو گئے مگر تینوں پھر ایک ہی راستے پر اکٹھے ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگے اب تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پکا عہد کرتے ہیں کہ ہم پھر یہ غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر پکا عہد کیا اور منتشر ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو اخنس بن شریق نے عصا اٹھایا اور باہر نکل گیا اور صبح ہی صبح ابو سفیان کے گھر پہنچ گیا اور جا کر کہا کہ ابو حنظلہ مجھے اپنی رائے کے بارے میں آگاہ کریں، اس بارے میں کہ آپ نے جو کچھ محمد سے سنا ہے۔ اس نے جواب دیا ابو صلبہ اللہ کی قسم میں نے سنا ہے، میں ان کو بھی سمجھتا ہوں اور ان کی مراد بھی سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اخنس نے کہا میں اپنی بات بتاتا ہوں، قسم ہے اللہ کی کہ میں بھی اسی طرح سمجھتا ہوں قرآن کے بارے میں۔ پھر وہ اس کے ہاں سے سیدھا ابو جہل کے دروازے پر گیا، اس کے گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا اے ابو الحکم آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، آپ نے جو کچھ محمد سے سنا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ کیا تم نے سنا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا اور بنو مناف کا اختلاف اور جھگڑا ہے، شرف اور مقام اور منصب کا۔ انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے سو ہم نے بھی کھانے کھلائے، گویا ہم ان سے پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں، ہم نے بھی لوگوں کو سواریاں دیں، اس میں بھی ہم ان سے پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے لوگوں کو عطیے دیے، ہم نے بھی دیے۔ ہم نے
ایک دوسرے سے سواریوں کے گھٹنے سے ہم گھڑ دوڑ کے دو گھوڑے ہو گئے، یعنی جیسے دو سوار میدان میں برابر چھوٹتے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی بنو عبد مناف نے کہا کہ ہم میں سے نبی ہے، اس کے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ہم یہ منصب کب پا سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ کی قسم ہم ان کے ساتھ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ اخنس بن شریق اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اگلی ہیڈنگ، قومی عصبیت راہ حق قبول کرنے سے مانع بن گئی۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے مغیرہ بن شعبہ سے، اس نے کہا کہ بے شک پہلا دن جس دن میں نے رسول اللہ کو سمجھ لیا اور پہچان لیا تھا وہ دن تھا کہ جب میں اور ابو جہل بن ہشام مکہ کی بعض گلیوں میں چل رہے تھے، اچانک ہمیں راستے میں رسول اللہ مل گئے۔ چنانچہ رسول اللہ نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، آپ آ جائیے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، اے محمد، کیا آپ ہمارے الہوں اور مشکل کشاؤں کو گالیاں دینے سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کی شہادت دیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی ہے؟ کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے؟ اللہ کی قسم اگر میں یہ جان لوں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے تو پھر بھی میں آپ کی اتباع نہیں کروں گا۔ لہٰذا رسول اللہ اس سے ہٹ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد جو کچھ کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے، لیکن بات بنو قصہ کے درمیان رقابت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حجابت کا منصب ہمارے اندر ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ندوہ کا منصب ہمارے اندر ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوا اور جھنڈا برداری کا منصب ہمارے اندر ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سقایا کا منصب ہمارے اندر ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا کھلایا، ہم نے کھلایا، حتیٰ کہ جس وقت سوار باہم مقابلے میں ایک دوسرے پر برتری لانے لگے تو انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے نبی بھی ہے۔ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کہوں گا، نہیں مانوں گا۔ چیپٹر 69 حضرت ابو ذر غفاری کا اسلام لانا۔ ان کے قصے میں ان کے بھائی انیس کی تنزیہ، جو کہ رسول اللہ کے شعراء میں سے ایک تھے، جو حضور کے حق میں نازیبا اقوال سے دفاع کرتے تھے، اور اس کا اعجاز قرآن کا اعتراف کرنا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے 30 شبانہ روز بغیر کسی طعام کے صرف آب زمزم پر گزارا کیا تھا اور موٹے ہو گئے تھے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبداللہ بن صامت نے، وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا کہ ہم اپنی قوم بنو غفار سے نکلے، وہ ماہ حرام کو، جس میں جنگ و جدل حرام اور ممنوع تھا، اس کو حلال کر کے رکھتے تھے، یعنی حرمت کو پامال کرتے تھے، اس میں ممنوع کام بھی کرتے تھے۔ چنانچہ میں اور میرے بھائی انیس اور ہماری والدہ، ہم لوگ روانہ ہوئے اور ہم اپنے اس ماموں کے پاس پہنچے جو کہ مالدار تھے اور ذی وقار تھے۔ ہمارا اکرام کیا اور ہمارے ساتھ احسان کیا، مگر ان کی قوم نے ہمارے ساتھ حسد کیا۔ انہوں نے کہا، آپ جب اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں تو انیس تیرے گھر میں پیچھے غیر موجودگی میں آتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ماموں نے آ کر ہمارے سامنے وہ بات کھول دی جو اس کو کہی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، بہرحال جو کچھ نیکی آپ ہمارے ساتھ پہلے کر چکے ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، آج کے بعد ہم آپ سے نہیں ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ اونٹ جو ہمارے لیے مخصوص کیے تھے وہ ہمیں دے دیے۔ ہم ان پر سوار ہو کر روانہ ہونے لگے تو ہمارے ماموں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم مکہ کے قریب اترے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی انیس نے ازراہ مفاخرت ہمارے گروہ سے نفرت اور علیحدگی اختیار کر لی اور اس کی مثل سے۔ چنانچہ ہم لوگ کاہن کے پاس گئے کہ ہمیں بتاؤ ہم میں سے صحیح اور اچھا کون ہے۔ اس نے انیس کو اچھا قرار دیا، یعنی صحیح قرار دیا۔ وہ ہمارا اونٹوں کا گروہ لے آیا اور اس کی مثل بھی۔ کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے نماز پڑھی تھی اے بھتیجے، اس سے قبل کہ میں رسول اللہ سے ملاقات کرتا 3 سال تک میں نے پوچھا کہ کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس طرف منہ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس طرف منہ کرتا تھا جس طرف اللہ تعالیٰ مجھے متوجہ کرتے تھے۔ میں عشاء کی نماز پڑھتا، یہاں تک کہ جب رات کا آخر ہو جاتا تو میں ایسے پڑ جاتا جیسے کوئی کپڑا یا چادر۔ اگلی ہیڈنگ ہے انیس شاعر کی گواہی کہ قرآن جادوگروں کا کلام نہیں۔ حدیث مقری میں ہے کہ ان کی مراد کپڑے سے تھی، حتیٰ کہ سورج کی دھوپ میرے اوپر آ جاتی۔ انیس نے کہا کہ میرا ایک کام ہے مکہ میں، آپ میرے پیچھے میرے کام کا خیال رکھنا یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ چنانچہ انیس چلے گئے، وہ مکہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں مکہ میں جا کر دیر کر دی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے روک لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں ایک آدمی سے ملا ہوں جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں
کہ میں نے اس سے پوچھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے۔ کہتے ہیں کہ انیس خود ایک شاعر تھے۔ انیس نے کہا کہ میں نے کاہنوں کے قول سنے ہیں، یہ ان کا قول نہیں ہے، اور میں نے اس کے اقوال کو شعراء کے اقوال کے ساتھ پرکھا ہے۔ دوسروں نے کہا کہ شعراء کے کلام کا طریق اور انواع پر پرکھا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے بعد کسی کی زبان پر یہ درست نہیں آئے گا کہ وہ شاعر ہے۔ اللہ کی قسم، بے شک وہ سچا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے انیس سے کہا کہ آپ میری غیر موجودگی میں خیال رکھیں، میں جا کر اس شخص کو دیکھوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اہل مکہ میں سے بن جانا، اور ان کے خطرے سے بچنے کے لیے، بے شک وہ لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں، وہ اس پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ میں روانہ ہو کر مکہ پہنچا۔ میں نے وہاں جا کر اہل مکہ میں سے ضعیف ترین آدمی تلاش کیا۔ میں نے اس سے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جس کو لوگ صابی یعنی اپنے دین سے ہٹا ہوا پھرا ہوا کہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے صابی کہہ کر میری طرف اشارہ کیا، یعنی اس کو پکڑ کر مارو، یہ بھی صابی ہے۔ کہتے ہیں کہ پوری وادی والے مجھ پر ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں اینٹ آئی اس نے وہ ماری، جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے مجھے وہ مارا، یہاں تک کہ میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب اٹھا۔ جب میں اٹھا تو ایسے تھا جیسے سرخ نشان ہوتے ہیں، یعنی لہو لہان ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں زمزم پر آیا، میں نے اس سے پانی پیا اور اپنا خون دھویا، لہٰذا میں کعبہ اور اس کے پردوں کے بیچ میں داخل ہو گیا۔ تحقیق کے ایک بھتیجے، میں 30 دن اور 30 راتیں وہاں اس حال میں رہا کہ میرا کھانا سوائے زمزم کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا، اور میں موٹا ہو گیا اس قدر کہ میرے پیٹ کے شکن ختم ہو گئے اور میرے جگر پر بھوک کا ضعف اور کمزوری باقی نہ رہی۔ اچانک اہل مکہ چاندنی رات میں جو منور اور روشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے کانوں پر مہر مار دی اور وہ سو گئے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کوئی نہیں آیا 2 عورتوں کے سوا۔ وہ میرے پاس آئیں اور وہ دونوں آصاف اور نائلہ بت کی پکار کر رہی تھیں۔ وہ اپنے طواف کے دوران میرے پاس آئیں۔ میں نے کہا کہ کیا انہوں نے ایک ہی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، یعنی آصاف اور نائلہ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پکار سے نہ رکیں۔ دوسرے راویوں نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو اس بات سے کسی شے نے مائل نہ کیا اس سے جو کچھ وہ کہہ رہی تھیں۔ کہتے ہیں وہ میرے قریب آئیں تو میں نے کہا کہ یہ بت آصاف اور نائلہ یہ تو سب لکڑی کی مثل ہیں۔ پس وہ 2 عورتیں ہلاکت اور ویل کی بددعا دیتی ہوئی چلی گئیں اور کہنے لگی کاش کہ اس وقت یہاں پر ہمارے گروہ کے لوگ ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ان کے آگے اچانک رسول اللہ اور ابو بکر صدیق پہاڑ سے اترتے ہوئے آ گئے۔ عورتوں کو بکتے ہوئے سنا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں؟ عورتوں نے بتایا کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان صابی یعنی دین سے پھرا ہوا شخص چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس صابی نے تمہیں کیا کہا ہے؟ وہ بولیں اس نے ہم سے ایسا کلمہ کہا ہے جس سے منہ بھر جاتا ہے، یعنی اتنی بڑی بات کہہ دی اور بڑی گالی دی ہے، اس سے زیادہ قبیح اور بری کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ سے ملاقات۔ پس رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے حجر اسود کا استلام کیا اور اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی۔ جب انہوں نے نماز پوری کر لی تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا تو میں پہلا شخص تھا جس نے حضور کو سلام کیا، یعنی السلام علیک کہا۔ حضور نے جواب دیا وعلیک رحمت اللہ۔ حضور نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے بتایا کہ بنو غفار میں سے۔ حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ابو ذر کی پیشانی پر رکھ لیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید آپ نے ناپسند کیا ہے غفار کی طرف میری نسبت کو۔ میں حضور کا ہاتھ تھامے جھکا تو حضور کے ساتھی نے مجھے روک دیا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔ اس کے بعد حضور نے سر اوپر اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں پر ہو؟ میں نے بتایا کہ میں 30 راتوں اور دنوں سے یہاں پر ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ آپ کو کھانا کون دیتا رہا ہے؟ میں نے بتایا میرا کھانا زمزم کے سوا کچھ نہیں تھا، میں موٹا ہو گیا ہوں حتیٰ کہ میرے پیٹ کے شکن ختم ہو گئے ہیں، میں اپنے جگر پر بھوک کی کمزوری بھی محسوس نہیں کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بابرکت ہے، یہ کھانے کا کھانا ہے اور بیماریوں کی شفا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ آج رات میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اگلی ہیڈنگ ہے اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کریں۔ حضور اور ابو بکر چلے، میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ ابو بکر نے گھر کا دروازہ کھولا اور میرے لیے طائف کی کشمش کی مٹھی بھرنے لگے۔ یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکے میں کھایا تھا، جس قدر مقدر میں تھا میں ان کے پاس ٹھہرا۔ اس کے بعد رسول اللہ کے پاس آیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کھجوروں والی سرزمین کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یثرب ہی ہے۔ آپ میری طرف سے اپنی قوم کے لیے مبلغ کا کام کریں گے، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو تیری وجہ سے نفع دے اور تجھے ان کو تبلیغ کرنے پر اجر عطا کرے۔ میں واپس آ گیا اور بھائی کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا کیا کرتے رہے آپ؟
میں نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے ان کو سچا مان لیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی برے دین سے نفرت نہیں ہے، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے تصدیق کر لی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی ماں کے پاس آیا، اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ مجھے بھی تم دونوں کے دین سے نفرت نہیں ہے، میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں اور میں نے اس کو سچا مان لیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی قوم کے پاس گئے، ان میں سے آدھی قوم مسلمان ہو گئی رسول اللہ کے تشریف لانے سے پہلے ہی، اور خفاف بن ایما بن رہزہ غفاری ان کی امامت کرتے رہے۔ وہ ان دنوں ان کے سردار اور لیڈر بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ باقی قوم اس وقت مسلمان ہو گئی جب رسول اللہ تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مدینے میں آئے تو بقیہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے بھائی ہیں، جس کیفیت پر وہ مسلمان ہوئے ہیں ہم بھی اس پر مسلمان ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بنو غفار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ ان کو سلامتی عطا کرے۔ نمبر 2، ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو اکرمہ بن عمار نے ملک بن مرصد سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے ابو ذر سے۔ وہ کہتے ہیں میں اسلام لانے میں چوتھا تھا، مجھ سے پہلے 3 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور میں چوتھا ہوں۔ میں نبی کریم کے پاس آیا، میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور میں نے رسول اللہ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار دیکھے۔ چیپٹر 70، جناب حمزہ بن عبد المطلب کے اسلام کا تذکرہ، اور اس میں حضور کا اس کو خاص طور پر واعظ فرمانا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا تھا حضور کے فرمان کی برکت سے۔ نمبر 1، ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، اور ان کو یونس بن بکیر نے محمد بن سحاق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے ایک آدمی نے جو مسلمان ہو گیا تھا اور وہ بات کو محفوظ کرنے اور یاد رکھنے والا تھا، یہ کہ ابو جہل صفا پر رسول اللہ کے سامنے آ گیا اور اس نے حضور کو تکلیف پہنچائی اور حضور کو گالیاں دیں اور حضور کے دین میں عیب لگائے اور نازیبہ حرکتیں کیں۔ حضور نے یہ بات حمزہ بن عبد المطلب سے کہی، حمزہ اس کی طرف گئے، وہ جا کر جب اس کے سر پر کھڑے ہوئے تو حمزہ نے کمان اٹھائی اور اس کے ساتھ ابو جہل کو اس نے مارا، اس طرح کہ اس کو اس ضرب سے شدید زخم ہو گیا۔ اور قریش کے کچھ آدمی بنی مخزوم میں حمزہ بن عبد المطلب کے پاس آ گئے ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے۔ اس سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس حرکت سے یہ سمجھے ہیں کہ حمزہ آپ بھی عیسابی ہو گئے ہیں، یعنی باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا کہ میرے لیے اس بات سے کوئی امر مانے نہیں ہے اور میرے لیے اس کا معاملہ واضح ہو چکا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کی قسم میں جھگڑا نہیں کرتا، ہاں تم لوگ اگر سچے ہو تو مجھے منع کر کے دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا کہ چھوڑو ابو عمارہ کو، بے شک میں نے اللہ کی قسم اس کے بھائی کے بیٹے محمد کو بدترین گالی دی تھی۔ جب حمزہ مسلمان ہو گئے تو قریش نے سمجھ لیا کہ حضور اب اکیلے اور کمزور نہیں رہے بلکہ ان کا بازو اب مضبوط ہو گیا ہے، چنانچہ وہ حضور کو مزید تکلیف پہنچانے سے رک گئے اور حمزہ نے اس بارے میں کچھ شعر کہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ اس کے بعد حمزہ اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور ان کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو قریش کے سردار ہیں، کیا آپ بھی اس صابی کے پیروکار بن گئے ہیں اور آپ نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ تیرے لیے تو موت بہتر ہے اس فعل سے جو تو نے کیا ہے۔ حمزہ کو دکھ ہوا اور اس نے دل میں سوچا کہ حمزہ تم نے کیا کر لیا؟ پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ معاملہ جو میں نے کیا ہے اشد ہے، درست ہے، تو میرے دل میں اس کی تصدیق ڈال دے، ورنہ میں جس چیز میں پڑ گیا ہوں میرے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ چنانچہ اس رات کو وہ سوئے تو صبح تک اس قدر شیطانی وسوسے آتے رہے جو اس سے قبل کبھی اس قدر نہ آئے تھے۔ صبح ہی صبح وہ رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہنے لگے، اے بھتیجے، بے شک میں ایک ایسے امر میں واقع ہو گیا ہوں کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اور اس پر پکا رہنا میرے جیسے بندے کا جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ رشد و ہدایت ہے یا شدید غبی اور گمراہی ہے، مجھے کوئی حدیث بیان کر دیجئے۔ میں شدید خواہش کرتا ہوں کہ اے بھتیجے آپ مجھے حدیث بیان کریں۔ حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو واعظ کیا اور اس کو آخرت کا ڈر سنایا اور اس کو جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ اللہ نے ان کے دل میں یقین پیدا کر دیا اس کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو حمزہ نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں اور میں سچی شہادت دیتا ہوں، اے بھتیجے آپ اپنے دین کو ظاہر کریں۔ اللہ کی قسم میری یہ کیفیت ہے کہ میں اب یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس وہ ساری کائنات ہو جس پر آسمان سایہ کیے ہوئے ہے اور میں اپنے پہلے دین پر رہوں۔
یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حمزہ ان لوگوں میں ہو گئے جن کے ساتھ اللہ نے دین کو عزت اور غلبہ بخشا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت حمزہ کے اشعار۔ ترجمہ: میں نے اللہ کا شکر کیا ہے جب اس نے میرے دل کو اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور دین حنیف کی طرف، ایسے دین کی طرف جو اب عزیز کی طرف آیا ہے۔ وہ اب اچھی طرح باخبر ہے بندوں کے بارے میں، وہ ان پر لطف کرتا ہے، اور جب اس کے پیغامات ہمارے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو عقل و دانش رکھنے والے کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ایسے پیغامات ہدایت جن کو احمد مرسل واضح حروف اور الفاظ بیان کرنے والی آیات کے طور پر لائے ہیں، اور احمد مصطفیٰ ہمارے اندر ایسے عظیم ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے، جن کی طرف کسی کمزور اور ضعیف قول کی نسبت نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم، ہم اس کو کسی قوم کے حوالے نہیں کریں گے جب ہم ان میں جنگ کر کے تلواریں توڑ دیں گے، اور ہم ان میں مقتولین کو میدانوں میں اس طرح پڑا چھوڑیں گے کہ ان پر پرندے نوچ کر کھانے کے لیے منڈلا رہے ہوں گے۔ مجھے خبر دی ہے کہ قبیلہ ثقیف نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ثقیف اور دیگر قبائل تمام لوگوں کا معبود جزا دے گا، بدترین جزا کہ ان کو موسم خریف کی بارش کا پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔